So what is PT? Again, I'm coming back to it because آپ سب سے زیادہ ملاقات وکلا اور فیملی کرتی ہے ان کے ساتھ, so آپ کی بہت ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آنے والے وقت کا ایجنڈا کیا ہے؟ وزیر اعظم بننا مقصد ہے یا نظام کی درستگی, آئین کے مطابق اس ملک کو چلانا, کانسٹیٹیوشنلزم, یہ ملک کا ڈرائیونگ پرنسپل یہ ہوگا؟ میں نے دیکھا ہے یار, عمران خان میں کوئی ایسی بالکل وہ نہیں ہے کہ اس کو لسٹ فار پاور ہو. 1992 سے یار, اس سے پہلے جو اس کو شہرت ملی ہے, لوگ اس کے پیچھے فدا ہیں, دنیا ساری اس کی معترف ہے, اس کو کوئی نہیں چاہیے شہرت اور دولت. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے, یقین کرو. اس کو بالکل پیسے کی پرواہ نہیں ہے, وہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان کو گھڑیوں کا بھی شوق نہیں تھا, لے کر کون گیا گھڑیاں ساری؟ گھڑیاں تو یار دیکھو, مجھے کہا گیا کہ گاڑی لے لو, مجھے پتا کیونکہ خان کا میں گورنر رہا ہوں. وہ ہر کوئی کہتے ہوتے تھے خان صاحب کا, وہ یار کیا ان کی ضرورت دنیاوی چیز. I don't know what happened because I wasn't there, اس لیے مجھے تو کہا گیا یہ گاڑی تم لے سکتے ہو ایز اے گورنر, یہ آپ لے سکتے ہیں. اور میں نے کہا اس تو بہتر گڈی میرے کار کھڑی ہے, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ. ورنہ توشے خانے میں شاید میرا بھی نام ہوتا. بٹ I don't know what happened. I would personally feel کہ کوئی ضرورت ان چیزوں کی نہیں تھی. لیکن ایک بات کاشف میں تمہیں بتاؤں, تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو تحفے ملتے ہیں, اٹ از پرسنل ریپو بھی ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ آپ کی جو پرسنل شناسائی ریپو ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ میٹر کرتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ توشہ خانے کا کیا قانون بنا ہوا ہے اور کس طرح سے بنایا گیا ہے. کس طرح قانون ہے نا, چلے ایویلویشن تو ہوتی ہے. This is what the law says. Law says کہ جو لا کہتا ہے تو پھر نواز شریف کو اندر کر دو, کیونکہ گاڑی کی تو اجازت ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس ملک میں قانون اس وقت لگتا ہے جب سائیں لگانا چاہتے ہیں, تو بس سائیوں نے فیصلہ کر لیا لگے گا. مریم نے نہیں لیا. مجھے بتاؤ, ان کے بچوں نے لیے ہیں تحفہ اپنا توشہ خانہ سے, سبھی نے لیے, حتیٰ کہ بیویوں نے اپنا وہ بھی لیے. ویسے ایک چیز چیک کیجئے گا, ویسے یہ آپ کے لیے بھی ہے. وہ ایک بحث ہوئی کورٹ کے اندر, 30,000 روپے کا میرا خیال ہے ڈنر سیٹ جو MBS نے دیا. سر بڑے بڑے ملکوں سے فیک گھڑیاں آئی ہوئی ہیں. ذرا آپ توشہ خانہ کی لسٹ دیکھیے گا, ذرا ملک کا نام دیکھیں اور دیکھیں فیک, وہ فیک نہیں تھیں, فیک کر دی گئی ہیں. تو یہ جس طرح 30,000 کا یہ ہو نا, ادھر بھی ہے جی فیک کڑی دی تھی انہوں نے, فیک کو رولکس یا پاتھک دی ہے ہمیں. فیک ملک کوئی فیک آپ کو کڑی دیتا ہے 2 نمبر سے, گڈ کاپی. سو پرابلم یہ کہ یہ بھی چیک کرنے والی چیزیں, یہ لسٹوں میں پڑی ہوئی ہونا چاہیے. کریں ضرور کریں, لیکن دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے سر, روتھلیس ہو اور اکراس دا بورڈ. ایبسولوٹلی یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو سنگل آؤٹ کر دیں اور باقی آپ کہیں جی یہ سارے پوتر ہیں, یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ نے حساب کتاب کرنا ہے تو پھر کیجیے. اور پھر جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق جو ہوا, تو آپ زیادہ سے زیادہ کلیم کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ قانون کو ہم ریٹروسپیکٹولی اس کو انڈو کرتے ہیں, اب آپ کا اتنا ذمہ بنتا ہے, اب آپ دے دیں اتنا پیسہ. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو اندر کر دیں, وزیر اعظم کو یا صدر پاکستان کو آپ اندر کر دیں اس بنا پر کہ تحفہ فلانے سے لیا تھا. ایویلویشن اس نے جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ناک آؤٹ ہونا, یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹس ہونے بھی نہیں چاہیے ہماری سیاست میں, جیسا میاں صاحب کو ناک آؤٹ کیا تھا اس طرح. یہ توشہ خانہ تو فضول کیسز ہیں. مجھے یہ بتائیں سر, بریک پہ جانے سے پہلے 2 سوال. یہ بگڑا ہوا بچہ کون ہے؟ بگڑا ہوا بچہ, بگڑی ہوئی بچی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, اور نیوٹرل کیا ہوتا ہے آج کل, کیونکہ پہلے تو جانور ہوتا تھا. اب پہلے بھی جانور تھا, اب بھی جانور ہے. نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے ان کو. نہیں نیوٹرل شوٹرل والی دیکھیں, نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حدود و قیود میں آئین کے رہیں. نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو یور ڈیوٹی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. انڈر دا کانسٹیٹیوشن یو ہیو ٹو آپریٹ انڈر دا سول ڈکٹیٹر. دیر از نو آپشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مادر پدر آزاد ہو کے. اب دیکھیں نا, یہ ادارہ ایک ہی ہے, پارلیمان ہے, which is the people of Pakistan who are empowered under the constitution. They have the right to rule. ہاتھ بندے کھڑے رہتے ہیں. سر یہ غلامی نہیں قبول ہے. غلام تو بنا دیا نا ہم نے غلام بنایا سب سے اہم ادارے. کاشف نہ یہ قابل قبول نہیں ہے, اور یہ بدلنا پڑے گا. بہت اولیاء 77 سال ہو لیے پاکستان کو, ابھی بھی تجربے سے آپ گزر رہے ہیں. جب تک آپ آئین پر عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے, آپ کی ریاست مضبوط
نہیں ہو سکتی ہے. سو اس لیے یہ جو بگڑے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے آئین کو اپنا جو ہے باندھی اور لونڈی بنا کر اپنے من پسند عزائم کے لیے استعمال کیا, یہ ختم ہونا چاہیے. اگر آپ نے عوام کو مقتدر نہ کیا, عوام کو اونرشپ نہ دی, تو پھر نہ کوئی ٹیکس دے گا, نہ کوئی اس میں ملکیت ایکسیپٹ کرے گا. سر عوام کو اونرشپ دینے سے پہلے سیاستدانوں کو اپنے کندھے دینے بند کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے, آئی ایگری ود 2018 میں خان صاحب نے کندھا اینج کر کے سر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب انہوں نے دے دیا. ساروں کا کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں سنگھاسن پہ بٹھا دو, جو حکم میرے آقا. پھر خان has learned the hard way. خان اسی لیے پڑا ہوا ہے. I hope he has. خان یس, وگرنہ بھائی مجھے کاشف, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر خان نے ڈیل کرنا ہوتا تو یہ وزیر اعظم بھی ہوتا اور جیل میں دوسرے ہوتے. بریک کے بعد دو سوال. ایک تو قانون جو پاس ہو رہا ہے نیا, کیا اب قانون اگر پاس ہو تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ دوسرا, کوسا صاحب آپ کی کوئی مزاحمتی سیاست کو نظر نہیں آئی کہ کامیاب ہوتے ہوئے؟ بہت بڑھ کے میں نے سنی ہے جو باہر پارٹی بیٹھی ہے, لیکن آپ تاریخ دیتے ہیں, آگے سے این او سی نہیں ملتا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی این او سی نہیں دیا, کوئی بات نہیں. واٹ از گوئنگ آن ود دیٹ کائنڈ آف پالیٹکس جو کہ عمران خان نے اتنی سکسیسفلی کی اپریل 2022 کے بعد, کیونکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. آپ ان کو اسٹریٹ پہ کیوں نہیں لا پائے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں. عزیز آپ کے ساتھ.